ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. صوفیاء کرام کا لباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صوفیاء کرام کا لباس یعنی گدڑی. پشم اور اون وصوف کا مخصوص وضاقتہ کا لباس جسے گدڑی کہتے ہیں صوفیاء کرام کا شعار ہے، اور یہ لباس سنت کے موافق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بلبس صوفی تاجدون حلاوت الایمان فی قلوبکم. پشمینی لباس اختیار کرو کیونکہ اس سے اپنے دلوں میں ایمان کی شیرنی پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ آپ صوف پشمین کا لباس زیب تن فرماتے اور دراز گوش یعنی گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا لا تزیئ الثوب حتی ترقئہ. کپڑوں کو ضائع نہ کرو جب تک کہ پیوند لگنے کی گنجائش ہو. سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک گدڑی ایسی تھی کہ جس میں 30 پیوند لگے تھے. نیز منقول ہے کہ سب سے زیادہ بہتر لباس وہ ہے جس میں آسانی سے محنت کی جا سکے. سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک پیرہین ایسا تھا جس کی آستین انگلیوں تک آتی تھیں. اگر کسی پیرہین کی آستینیں انگلیوں سے بڑھ جاتیں تو زائد حصے کو ترشوا دیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فَقَصِّرْ. آپ اپنے لباس کو ترشوا کر موزوں زیب تن فرمائیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 بدری صحابیوں کو دیکھا ہے جو پشمینہ کا لباس پہنتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلوت میں صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گدڑی پیوند لگی پہنے دیکھا. سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب، سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ اور حرم بن حیان رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پشمینہ کا لباس پہنے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ سب گدڑی زبتن کیا کرتے تھے. امام عالم سیدنا امام ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن علی حکیم ترمذی اپنی کتاب تاریخ مشائخ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ابتدا میں گدڑی پہن کر خلوت نشینی کا ارادہ فرمایا. اس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، یعنی خلوت نشینے کے ارادے کو چھوڑ کر خلق اللہ کے سامنے آ جاؤ کیونکہ تمہارے ذریعہ سے میری سنتیں زندہ ہوں گی. چنانچہ آپ نے خلوت کا ارادہ ترک فرما دیا اور قیمتی لباس کبھی نہ پہنا.
حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو محققین صوفیہ میں سے ہیں ہمیشہ گدڑی پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہیم گدڑی پہنے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے ان کو بے نظر حقارت دیکھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ابراہیم ادہم ہمارے سردار ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے مقام عالی مرتتب، آپ کی زبان کبھی لغویات سے آلودہ نہیں ہوئی، یہ سیادت و سرداری کے کیسے مستحق بن گئے؟ امام صاحب نے فرمایا، انہوں نے خدمت کر کے سعادت پائی ہے۔ یہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اپنی نفس پروری میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سردار ہیں۔ آج کچھ لوگ گدڑی پہن کر جاہ و عزت حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کے دل ظاہر کے مطابق نہیں ہیں تو کیا مضاحکہ؟ ہر لشکر میں بہادر و شجاع چند ہی ہوتے ہیں، ازدحام میں محقق کم ہوتے ہیں، لیکن سب کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ صوفیہ کا یہ مسلک مذکورہ عملی مثالوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ اشارات کے علاوہ آپ کے اس ارشاد پر مبنی بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد، جس کی مشابہت جو اختیار کرے، خواہ وہ مشابہت قول و فعل میں ہو یا اعتقاد میں، وہ اسی قوم کا فرد شمار کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام کے دیکھنے والوں کی طبقات مختلف ہیں۔ نمبر 1، کوئی تو ان کے ظاہری معاملات اور ان کی خصلتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ نمبر 2، اور کوئی ان کی باطنی صفائی، دل کی جلا، خفیہ اسرار، طبی لطائف، اعتدال مزاج اور دیدار ربانی کے اسرار میں صحت مشاہدہ کو دیکھتا ہے، تاکہ محققین کا قرب اور ان کی رفعت کبریٰ کو دیکھے اور ان سے شرف نیاز مندی بجا لا کر ان کے مقام سے وابستہ ہو جائے اور تعلق خدا پیدا کر کے بصیرت حاصل کرے، کیونکہ ان کے حال کی ابتدا کشف الاحوال اور خواہشات نفسانی اور اس کی لذتوں سے حراز و کنارہ کشی پر مبنی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک طبقہ ایسا ہے جو جسم کی درستگی، دل کی پاکیزگی اور قلب کی سکون و سلامتی کو ان کے ظاہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ شریعت پر عمل کرنے اور اس کے مستحبات و آداب کی حفاظت اور باہم معاملات میں حسن عمل کو دیکھ سکے اور ان کی صحت اختیار کر کے اصلاح حال کر سکے۔ اس طبقہ کے حال کی ابتدائی ریاضت و مجاہدہ اور حسن معاملہ پر مبنی ہے۔ نمبر 4، ایک طبقہ ایسا ہے جو انسانی اخلاق کو مروت و برتاؤ، طریقت صحبت و مجالست اور ان کے افعال میں حسن سیرت کی جستجو کرتا ہے، تاکہ ان کی ظاہری زندگانی میں مروت برتاؤ کی خوبی، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور عزیز اور ہمسروں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری کو دیکھ کر ان کی قناعت کا اندازہ لگائے اور ان کی طلب و بے نیازی سے قربت حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کر لے اور آسان زندگی بسر کرے اور خود کو بندگان صالحین کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ نمبر 5، ایک طبقہ ایسا ہے جسے طبیعت کی کاہلی، نفس کی بڑائی، جاہ طلبی اور بغیر فضیلت کے علوم مقام کی خواہش اور بے علم ہونے کے باوجود اہل علم کے خصائل کی جستجو نے سرگرداں کر رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں اس ظاہری دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ محض ظاہری طمع میں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مداہنت کے طریقہ پر ان کے ساتھ اخلاق و قرم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صلح قلی بن کر ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے دلوں پر حقانی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کے جسموں پر حصول طریقت کے مجاہدوں کی کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، باوجود کہ وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ محققوں کی مانند لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں اور ان سے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ تعالیٰ کے مخصوص اولیاء کرام سے عوام خائف رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی آفتیں ان کی اصلاح میں پوشیدہ رہیں۔ ایسے لوگ ان صوفیاء کرام جیسی وضع و قطع اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا لباس ان کی معاملہ کی درستگی کے بغیر ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ایسے مکر و فریب کا لباس روز قیامت حسرت و ندامت کا موجب بنے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، الجمعہ 5۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے
موجودہ زمانہ میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ایسوں سے بچنے کی کوشش کرو اور ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دو، اس لیے کہ ایسے نقلی صوفیوں سے اگر تم نے 1000 بار سلوک و طریقت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحہ کے لیے بھی طریقت کا دامن تمہارے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ راہ محض گدڑی پہننے سے طے نہیں ہوتی، بلکہ یہ منزلت ریاضت و محنت سے ملتی ہے۔ جو شخص طریقت سے آشنا اور اس سے واقف ہو گیا، اس کے لیے تونگری والا لباس بھی فقیرانہ عبا ہے، اور جو اس سے بیگانہ و آشنا ہے اس کے لیے فقیرانہ گدڑی نحوست و ادبار کی نشانی ہے اور آخرت میں باعث بدبختی و شقاوت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی سے دریافت کیا کہ آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے فرمایا، نفاق کے ڈر سے، اس لیے کہ مردان خدا کا لباس پہننے سے ان کے معاملات کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں آ جاتی۔ مردان خدا کا لباس پہننا اور ان کا بوجھ نہ اٹھانا کذب و نفاق ہے، اور اگر یہ لباس فقرا تم اس لیے پہنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، تو وہ بغیر لباس کے بھی جانتا ہے، اور اگر اس لیے پہنتے ہو کہ لوگ تمہیں پہچانے کہ تم خدا کے خاص بندے ہو، اگر واقعی تم ایسے ہو تب بھی یہ ریاکاری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راہ بہت دشوار اور پر خطر ہے، اور اہل حق اس سے برتر کیوں ہیں کہ وہ کوئی خاص لباس اختیار کریں۔ تزکیہ نفس اور باطنی صفائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر فضل و کرم ہے، ورنہ صوف یعنی اون تو چوپاؤں کا لباس ہے۔ لباس تو ایک ہیلا و بہانہ ہے۔ ایک طبقہ نے لباس ہی کو قرب اختصاص کا ذریعہ جان رکھا، اور وہ اس کو پہن کر اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اس طبقہ کے صوفیاء اپنے مریدوں کو ایسا لباس پہننے اور گدڑی کے استعمال کی تاکید کرتے ہیں، اور خود بھی سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ مشہور و معروف ہو جائیں۔ اس طرح مخلوق خدا ان کے فریب میں آ کر ان کی نگہبان و محافظ بن جاتی ہے۔ جب بھی ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کے خلاف ہے تو لوگ ان پر طعن و تشنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ یہ لباس پہن کر مرتکب گناہ ہوں تو خلق سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے، اور عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواص اس سے کمتری کا احساس دلاتے ہیں۔ عوام تو یوں عزت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ اس لباس کو پہنتے ہیں تو مخلوق خدا ان کی عزت کرتی ہے، اور خواص اس طرح کمتری کا احساس دلاتے ہیں کہ جب وہ گدڑی پہنتے ہیں تو لوگ انہیں عوام الناس میں سے جان کر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لباس النعم للعوام و جوش البلاء للخواص، عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے ہر پیرہن ابتلا، کیونکہ اکثر عوام حقیقت کی پہچان میں سرگرداں رہتے ہیں، چونکہ یہ مقام و درجہ ان کی دسترس اور ان کے فہم سے بالاتر ہے، اور وہ اس کے حصول کا سامان بھی نہیں رکھتے جس سے وہ رئیس بن جائیں۔ محض اسی سبب کو جمع و نعمت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، لیکن خواص ریا و نمود اور ریاست کو چھوڑ کر عزت پر ذلت کو، نعمت پر ابتلا کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں عوام کے لیے ہی موجب عزت ہیں، مگر وہ اپنے لیے بلا و مصیبت کو باعث افتخار جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کے لیے گدڑی وفاق کا لباس ہے اور مغروروں کے لیے خوشی کی پوشاک، اس لیے کہ صوفیاء اسے پہن کر دونوں جہانوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور طبی مرغوبات کو چھوڑ کر ان سے ترک تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن مغرور لوگ اس لباس کے سبب حق سے محجوب ہو کر احوال کی درستگی سے محروم رہتے ہیں۔ بہتر حال یہ لباس ہر ایک کے لیے فلاح کا موجب ہے اور ہر ایک کو اسی سے اپنی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی کو مرتبہ صفا ملتا ہے تو کسی کو بخشش و عطا، کسی کے لیے حجاب و پردہ ہے تو کسی کے لیے پائمالی اور پسپائی، کسی کے لیے رضا ہے تو کسی کے لیے رنج و تعاقب، اور میں امید رکھتا ہوں کہ باہمی محبت اور حسن صحبت سے سب کے سب نجات پا جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ جس گروہ سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن ہر گروہ کے دوستوں کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہ انہی کے زمرے میں شامل ہوں گے، لیکن یہ لازمی ہے کہ اپنے باطن کو حقیقت کی طلب میں سرگرم رکھے اور دکھاوے کی رسوم سے اجتناب کرے۔
اس لیے جو شخص ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بھی واضح ہے کہ وجود آدمیت قرب ربوبیت کے لیے حجاب ہے، اور اس حجاب کو احوال کی گردش اور مقامات کی ریاضت و مجاہدہ ہی فنا و معدوم کرتے ہیں۔ وجود آدمیت کی صفائی اور حجابات بشری کو دور کرنے کا نام فنا ہے، اور جو فانی صفات ہو جائے وہ لباس اختیار نہیں کرتا اور زیب و زینت میں الجھ کر قرب حق اور فنائے بشریت کا حصول ناممکن ہے۔ جو آدمی فانی صفت ہو گیا اور اس سے فنائے بشریت کی آفتیں دور ہو گئیں، آپ اسے خواہ صوفی کہہ کر پکاریں یا کسی اور نام سے یاد کریں، اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ گدڑی پہننے کی شرائط۔ درویش کے لیے گدڑی پہننے کے کچھ شرائط ہیں، جو یہ ہیں کہ وہ اسے آسانی و فراغت کے خیال سے تیار کرے، اور جب تک اصل کپڑا سالم رہے اس میں پیوند نہ لگائے، اور جب کہیں سے پھٹ جائے تو اس پر پیوند لگاتا جائے۔ پیوند لگانے کے سلسلہ میں مشائخ طریقت کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور آرائش کا خیال نہ رکھنا چاہیے، بلکہ جہاں بھی سوئی نکلے سیتا چلا جائے، اس میں تکلف نہ کرے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور درستگی کا خیال رکھنا شرط ہے تاکہ مناسبت برقرار رہے، اور اسے بے تکلف درست کرنا بھی فقر کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور معاملات کا صحیح رکھنا صحت اصل کی دلیل ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے مقام طوس میں دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کون سی چیز درکار ہے جو فقر کے لائق و مناسب ہو۔ انہوں نے فرمایا 3 چیزیں درویشی کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے کم پر نام فقر زیبا نہیں۔ ایک یہ کہ گدڑی میں پیوند کی درست سلائی کرے، دوسری یہ کہ سچی بات سننا پسند کرے، اور تیسری یہ کہ زمین پر پاؤں ٹھیک رکھے، یعنی تفاخر و تکبر اور اترانے کی چال نہ چلے۔ جس وقت ان سے یہ باتیں معلوم ہوئیں تو صوفیاء کی ایک جماعت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ان سب کی موجودگی میں انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ جب ہم ان کی محفل مبارک سے باہر نکلے تو ہر ایک نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور جاہلوں کے ایک طبقہ کو ان باتوں میں لذت و شیرنی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ بس انہی 3 باتوں کا نام فقر ہے۔ چنانچہ بہتوں نے بہت سے پیوند لگائے اور زمین پر داہنا پاؤں مارنے کو مشغلہ بنا لیا۔ ہر ایک یہ خیال کرنے لگا کہ ہم طریقت کی باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، چونکہ مجھے حضرت شیخ کی باتوں سے لگاؤ تھا، مجھے ان کی باتوں کا اس طرح ضائع و برباد ہونا گوارا نہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا آؤ ہم سب مل کر ان باتوں پر تبادلہ خیالات کریں، اور ہر ایک اپنی اپنی فہم و عقل کے مطابق ان کی تشریح و وضاحت کرے۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ گدڑی میں درست پیوند لگانے کا مطلب یہ ہے کہ فقر کے لیے پیوند لگایا جائے، نہ کہ زیب و زینت کی خاطر۔ جب فقر کے لیے پیوند لگا ہو تو وہ پیوند اگرچہ بظاہر درست نہ ہو تب بھی فقر میں درست ہوگا، اور سچی بات سننے کا خوگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے وجود و مرتبہ کے لیے، اور وجد کی خاطر اس میں تصرف کرے، نہ کہ کھیل کود اور عیش پسندگی کے لیے۔ اور زمین پر ٹھیک پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وجد کی خاطر زمین پر پاؤں رکھے، نہ کہ کھیل کود لہو و لعب کے لیے۔ کچھ لوگوں نے میری یہ تشریح و توضیح حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ سے نقل کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا اصحاب علی خیر اللہ، یعنی علی داتا گنج بخش نے صحیح و درست بات کہی، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے۔ دراصل صوفیہ کرام کا گدڑی پہننے سے مقصد یہ ہے کہ دنیاوی محنت و مشقت میں کمی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے فقر و احتیاج میں صدق و اخلاص پیدا ہو۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدڑی تھی جسے وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی گدڑی کے ہر پیوند سے نور درخشاں تھا۔ میں نے عرض کیا اے حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کی گدڑی سے یہ انوار کیسے درخشاں ہیں؟ فرمایا یہ میری اضطرار و پریشانی کے انوار ہیں، کیونکہ میں نے ہر پیوند کو انتہائی ضرورت و احتیاج کے وقت سیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر رنج و کلف کے بدلے مجھے ایک نور عطا فرمایا۔ نیز میں نے ماورائے النہر میں ملامتی گروہ کے ایک آدمی کو دیکھا کہ انسان جو چیز کھاتا اور پہنتا ہے
وہ آدمی ان میں سے کچھ نہیں کھاتا اور نہ پہنتا تھا، وہ صرف وہی چیزیں کھاتا تھا جسے لوگ پھینک دیتے تھے، مثلاً خراب ککڑی، کڑوا کدو، بیکار گاجر وغیرہ۔ اور وہ ایسی گدڑی پہنتا تھا جس کے چیتھڑے راستہ میں اکٹھا کر کے پاک کیے جاتے تھے اور پھر ان سے وہ گدڑی بنائی جاتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ شہر مراد الردو میں ایک بزرگ ایسے تھے جن کا شمار متاخرین ارباب معانی میں تھا، جس کا حال عمدہ اور خصلت نیک تھی۔ ان کی گدڑی اور جائے نماز میں بے ترتیب پیوند لگے ہوئے تھے اور بچھوؤں نے اس میں بچے دے رکھے تھے۔ میرے پیر و مرشد رضی اللہ عنہ نے 51 سال تک ایک ہی گدڑی زیب تن رکھی، وہ اس میں بے ترتیب پیوند لگاتے رہتے تھے۔ اہل عراق کی ایک حکایت میں پڑھا ہے کہ 2 درویش تھے جن میں ایک تو صاحب مشاہدہ تھا اور دوسرا صاحب مجاہدہ۔ وہ درویش جو صاحب مشاہدہ تھا، اس نے اپنی تمام عمر ایسی پھٹی گدڑی پہنی جیسی کہ بوقت سما پھٹی ہوئی گدڑی درویش پہنتے ہیں، اور وہ درویش جو صاحب مجاہدہ تھا، اس نے تمام عمر ایسی دریدہ گدڑی پہنی جیسی کہ استغفار و آمرزش میں ہوتی ہے، اور اس حال میں اپنے لباس کو بوسیدہ کر لیا کرتا تھا تاکہ اس کی بظاہری حالت اس کی باطنی کیفیات کے مطابق ہو جائے۔ یہ کیفیت اپنے حال کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت شیخ محمد بن حفیظ رحمت اللہ نے 20 سال تک انتہائی سخت و درشت ٹاٹ پہنا۔ وہ ہر سال 4 چلہ کرتے اور ہر 40 دن میں علوم و حقائق کی باریکیوں پر ایک کتاب تصنیف فرماتے تھے۔ ان کے زمانہ میں محمد بن ذکریہ جو طریقت و حقیقت کے علماء میں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ چیتے کی کھال پر بیٹھتے اور کبھی گدڑی تک نہ پہنتے تھے۔ حضرت شیخ بن محمد خفیف رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گدڑی پہننے کے شرائط کیا ہیں اور اس کی حفاظت کس پر لازم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، گدڑی پہننے کی شرط یہ ہے کہ محمد بن ذکریہ جیسے بزرگ اپنے عمدہ سفید لباس کی جگہ گدڑی پہنے اور ان جیسا بزرگ اس لباس کی حفاظت فرمائیں۔ صوفیہ کے لباس میں مسلک اعتدال۔ صوفیہ کرام میں ترک عادات کا طریقہ ان کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو اونی لباس کمتر پہنتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ آج کل اون گندی اور خراب ملتی ہے کیونکہ جانور ناپاک اور گندی جگہوں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اہل بدعت و ہوا اور نقلی صوفیاء نے اونی لباس کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ مبتدین کے شعار کے خلاف عمل کرنا اگرچہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہو درست ہے، لیکن گدڑی کے پہننے میں تکلف کو اس بنا پر جائز رکھا گیا ہے کہ ان کا مرتبہ لوگوں میں بلند و برتر ہے اور ہر شخص صوفیہ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے خلافت شریعت و طریقت حرکات کا صدور ہوتا ہے۔ ایسے نااہل لوگوں کی صحبت سے ان کو رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسی لباس کو اختیار کیا جس میں بجز ان کے اور کوئی اس طرح پیوند نہیں لگا سکتا۔ ایسی گدڑی کو اپنے اور غیروں کے درمیان امتیازی نشان بنا رکھا ہے۔ ایک درویش کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے جو پیوند لگا رکھے تھے وہ کچھ کشادہ تھے۔ اس بزرگ نے اس کو اپنے پاس سے دور کر دیا اور اس کی گدڑی ادھیڑ ڈالی، اس لیے کہ صفا کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل طبع کو نرم اور مزاج کو لطیف بنایا جائے۔ بلا شبہ طبع کی درشتی اچھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ غیر موزوں شرع طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اسی طرح ناموزوں فعل طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف نہیں کیا۔ اگر اللہ نے انہیں گدڑی دی تو زیب تن کر لی، اگر قبا دی تو بھی پہن لیا، اور اگر برہنہ رکھا تو برہنگی میں بھی صبر شکر کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی مسلک اعتدال کو اختیار کر رکھا ہے اور لباس کے پہننے میں اسی طریقہ کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت احمد بن خضر رحمت اللہ علیہ جس وقت حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو وہ قبا زیب تن کیے ہوئے تھے، اور حضرت شاہ شجاع ابو حفص ملاقات کرنے آئے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے۔ مقررہ لباس ان کے جسم پر نہ تھا کیونکہ وہ اکثر اوقات گدڑی پہنا کرتے تھے اور بسا اوقات وہ پشمینی پیرہن یا سفید قمیص پہن لیا کرتے تھے۔
غرض کے جو لباس بھی میسر آ جاتا اسی کو زیب تن فرماتے تھے، چونکہ آدمی کا نفس عادی اور خود پسند ہوتا ہے، جیسے خو اور عادت ڈالی جائے وہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب نفس کو کوئی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ حجاب بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الصیام صوم اخی داؤد علیہ السلام، بخاری شریف۔ بہترین روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے روزے رکھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار سے رہا کرتے تھے، تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی عادت نہ پڑ جائے اور وہ حجاب نہ بنے۔ یہی عادت حضرت ابو حامد دوستان مروزی کی تھی کہ ان کو جو لباس بھی مریدین پہنا دیا کرتے تھے وہی پہن لیتے تھے، پھر جب کسی کو اس کپڑے کی ضرورت ہوتی تو اتار کر اسے دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو حامد پہنانے والے سے کچھ دریافت نہ فرماتے تھے، کیوں پہنایا اور کیوں اتارا؟ ہمارے زمانہ میں بھی ایسے بزرگ غزنی میں موجود ہیں جن کا لقب معید ہے، جو اپنے لیے لباس میں پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ درست ہے۔ لباس میں رنگوں کے مصلحت۔ اکثر سلف صالحین صوفیہ کرام کا لباس بائیں وجہ نیل گوں رہتا تھا کہ وہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے تھے، چونکہ سفید لباس حالت سفر میں گرد و غبار وغیرہ سے جلد میلا ہو جاتا ہے اور اس کا دھونا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اس وجہ کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلگوں رنگ مصیبت زدہ اور غم زدوں کا شعار ہے۔ یہ دنیا چونکہ مصائب و آلام کا گھر اور غم و اندوہ کی خندق اور غم خانہ فراق اور ابتلا کا گہوارہ ہے، جب اہل ارادت نے دیکھا کہ اس دنیا میں مقصود برآری ممکن نہیں تو انہوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا اور وصل کے غم میں سوگوار بن گئے۔ صوفیاء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے انہی معاملات تصوف میں قصور اور کوتاہی اور دل میں خرابی کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور دنیا میں ضیاع وقت کے سوا کچھ نہ پایا تو سوگواری اختیار کر لی، اس لیے کہ وقت ضائع کرنا کسی کی موت سے زیادہ سخت ہے۔ کسی نے اپنے عزیز و اقارب کی وفات پر سوگ منایا اور کسی نے مقصود کے فوت ہونے پر سوگواری کی۔ کسی مدعی علم نے کسی درویش سے پوچھا کہ یہ سوگواری کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک فقر، دوسرا علم، تیسرا تلوار۔ تلوار تو بادشاہوں نے لے لی مگر انہوں نے اسے بے محل استعمال کیا، اور علم علماء نے اختیار کیا لیکن انہوں نے اس کو صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود رکھا، اور فقر کو فقراء کے گروہ نے اختیار کر لیا مگر انہوں نے اسے تونگری اور مالداری کا نعم البدل بنا لیا۔ میں نے ان تینوں مصیبتوں پر سوگواری کا یہ لباس اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت مرتعش رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ایک دن بغداد کے ایک محلہ سے گزر رہے تھے، انہیں پیاس لگی، ایک دروازہ پر جا کر دستک دی اور پانی مانگا۔ ایک عورت پانی کا برتن لے کر حاضر ہوئی، انہوں نے پانی لے کر پیا۔ جب پانی پلانے والی پر نظر پڑی تو ان کا دل اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ صاحب خانہ باہر آیا۔ اس سے حضرت مرتعش نے کہا، اے خواجہ، میرا دل ایک گھونٹ پانی کا پیاسا تھا، تمہارے گھر سے جو عورت پانی لے کر آئی اور مجھے پانی پلایا وہ میرا دل لے گئی ہے۔ صاحب خانہ نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے تمہاری نکاح میں دے دیا۔ اس کے بعد مرتعش دل طلب کی خاطر گھر کے اندر چلے گئے اور اس سے نکاح کر لیا۔ یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھا، اس نے انہیں حمام بھیجا اور عمدہ لباس پہنا کر گدڑی اتروا دی۔ جب رات ہوئی تو حضرت مرتعش نماز میں مشغول ہو گئے اور خلوت میں جا کر درود وظیفہ پڑھنے لگے۔ اسی اثنا میں انہوں نے آواز دی، ہاتھوار قطعی، میری گدڑی لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، ایک غیبی آواز نے مجھے کہا ہے کہ اے مرتعش، تم نے ایک نظر ہمارے غیر پر ڈالی تو ہم نے اس کی سزا میں صلاحیت کا لباس اور ظاہر سے گدڑی اتار لی، اور اب اگر تم دوسری بار نگاہ ڈالو گے تو ہمارے باطن سے قرب و معرفت کا وہ لباس بھی اتار لیں گے
جس کے پہننے سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے محبوبوں اور اولیاء کی محبت حاصل ہوئی تھی، اور جس پر برقرار رہنا مبارک ہوتا ہے۔ اور اگر تم حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتے ہو تو کرو، ورنہ تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور اولیاء کرام کے لباس میں خیانت نہ کرنی چاہیے، تاکہ تم حقیقی اور سچی مسلمان بن سکو، اور کوئی دعویٰ نہ کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ پر دل کو مائل کیا جائے۔ یہ گدڑی انہیں زیب دیتی ہے جو تاریک الدنیا یا سالک راہ حق ہے۔ تربیت مرید کا طریقہ۔ مشائخ طریقت کی عادت ہے کہ جب کوئی طالب و مرید تاریک الدنیا ہو کر ان سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اسے 3 سال تک 3 معنی میں مؤدب اور خوگر بناتے ہیں۔ اگر وہ اس میں قائم و مستحکم رہا تو بہتر ہے، ورنہ اس سے کہتے ہیں کہ مسلک طریقت میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ 1 سال تک تو اسے خدمت خلق میں مصروف رکھتے ہیں، اور دوسرے سال اسے حق تعالیٰ کی خدمت یعنی ریاضت و مجاہدہ کراتے ہیں، اور تیسرے سال اپنے دل کی حفاظت کراتے ہیں۔ خلق کی خدمت اسی طرح کرائی جاتی ہے کہ وہ خود کو سب کا خادم اور ان کو اپنے مخدوم کی مانند سمجھے۔ مطلب یہ کہ بلا استثناء سب کو اپنے سے بہتر جاننے اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جانے۔ اس صورت کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو ان سے بہتر و بالا تر سمجھنے لگو۔ ایسی حالت بادشاہوں اور تونگروں کی ہوتی ہے، جو در حقیقت آفت زمانی ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ کا حق اس وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ دنیا و آخرت کی تمام خواہشوں سے خود کو محفوظ رکھے اور سب سے قطع تعلق کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت میں منہمک رہے، کیونکہ جب تک حق تعالیٰ کی عبادت کسی اور شے کے لیے کرتا ہے تو وہ گویا اپنی پرستش کرتا ہے، نہ کہ خدا کی، اور دل کی حفاظت اس وقت تک کر سکتا ہے جب کہ اپنے دل کو مضبوط کرے، پوری دل جمی اور تمام غم و افکار سے پاک و صاف کر کے غفلت کے وقت حضور قلب کے ساتھ مشغول ہو۔ جب مرید حق کوش میں یہ تینوں خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تب اس کے لیے گدڑی کا پہننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب شیخ کامل اپنے کسی مرید کو گدڑی پہننے کی اجازت مرحمت فرمانے لگے تو اس وقت شیخ کو لازم ہے کہ وہ مرید میں یہ دیکھے کہ یہ اب مستقیم الحال ہو کر طریقت کے تمام نشیب و فراز سے گزر چکا ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس نے احوال کی لذت اور اعمال کے گونٹ کی چاشنی چکھ کر قہر جلال اور لطف جمال سے آشنا ہوا ہے یا نہیں۔ نیز شیخ طریقت یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہ مرید احوال کی کس منزل تک رسائی حاصل کر سکے گا، اور یہ کہ واپس ہونے والوں میں سے ہوگا یا واقع ہونے والوں یا کاملوں میں سے ہوگا۔ اب اگر اسے مرید کے واپس ہونے کا خطرہ ہو تو اسے شروع سے ہی مرید نہ کرے، اور اگر درمیان میں رہ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر کامیاب ہونے کی توقع ہو تو اس کی تربیت کرے، کیونکہ مشائخ طریقت دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جب طبیب کو بیمار کی بیماری کی خبر نہیں ہو تو ایسا طبیب بیمار کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے معالجہ کو نہیں جانتا، خطرے کے مواقع کو نہیں پہچانتا، اور مرض کے خلاف غذا و دوا کا استعمال کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، اپنی قوم میں شیخ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اپنی امت میں نبی۔ انبیاء علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرمائی وہ امت کے حالات سے واقف ہو کر فرمائی، اور ان کو بالکل ان کے مزاج کے موافق دوا دی تاکہ دعوت کا مقصد پورا ہو جائے۔ لہٰذا ولایت ربانی میں کمال کے لیے ان 3 سالوں کے ریاضت و مجاہدے کے بعد شیخ طریقت اس کی آگے تربیت فرمائے۔ ایسی ریاضت میں جب کامل ہو جائے تو اس وقت گدڑی پہننے کی اجازت دینا مناسب ہوگا۔ گدڑی پہننے کی شرط بالکل کفن پہننے کی شرط کی مانند ہے۔ جس طرح کہ مردہ زندگانی کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور حیات دنیاوی کی خوشیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح جب مرید گدڑی پہن لیتا ہے تو وہ اپنی تمام زندگانی کو حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی خدمت میں اپنی تمام زندگی وقف کر دیتا ہے، نفسانی خواہشوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب مرید میں یہ کفایات پیدا ہو جاتی ہیں تب شیخ طریقت گدڑی پہننے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے اور کسی قسم کی خواہش دل میں نہ لا سکے۔ خلاصہ یہ کہ گدڑی پہننے کے سلسلے میں مشائخ طریقت نے بکثرت ہدایات و اشارات فرمائے ہیں،
چنانچہ حضرت ابو عمر اصفہانی رحمۃ اللہ نے اس باب میں ایک کتاب مستقل تصنیف فرمائی ہے، لیکن بناوٹی صوفیوں کو گدڑی پہننے میں بہت اصرار اور غلو ہے، کیونکہ اس کتاب کا مقصد مشائخ طریقت کے اقوال کا تحریر کرنا نہیں ہے، بلکہ سلوک و معرفت کی عقدہ کشائی اور مشکلات کا حل بیان کرنا ہے۔ بائیں ہمہ مرقع پوشی میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریباں صبر کا ہو، دونوں آستینیں خوف و امید کی، دونوں دامن قبض و بسط کے، کمر نفس کے خلاف کرنے، اور دو کرسی صحت یقین اور فراخی اخلاص سے مرکب ہو۔ اس سے زیادہ عمدہ اشارہ یہ ہے کہ گدڑی کا بیان محبت کی قبا سے، دونوں آستینیں حفاظت و عصمت سے، دونوں دامن فقر و صفا سے، کمر مشاہدے میں قائم رہنے سے، کرسی بارگاہ الہی میں مامون رہنے سے، اور کشادگی مقام وصل میں قرار پانے سے مرکب ہو۔ جب تم نے باطن کے لیے ایسی گدڑی تیار کر لی تو ظاہر کے لیے بھی ایسی ہی گدڑی بنا سکتے ہو۔ اس باب میں میری ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام اسرار الخرق المونات ہے۔ طالب راہ حق کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب مرید نے اس گدڑی کو نہ پہنا اور سلطان وقت کے قہر و جلال اور غلبہ حال سے ڈر کر اس نے گدڑی کو چاک کر دیا تو اسے مجبور و معذور سمجھنا چاہیے، اور جب با اختیار و تمیز نے اس گدڑی کو چاک کیا تو طریقت کے شرائط میں سے ہے کہ پھر اس کے لیے واجب ہو گیا کہ وہ گدڑی نہ رکھے اور نہ اسے پہنے۔ اگر اس نے گدڑی رکھی تو گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ زمانہ ساز صوفی ظاہر داری میں بغیر صفائے باطن گدڑی پہنے۔ گدڑی چاک کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ جب سالک طریقت کا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ اظہار شکر میں لباس سے باہر آ جاتا ہے۔ اس مقام کے لیے اور کپڑے ہوتے ہیں، لیکن گدڑی طریقت اور فقر و صفا کے ہر مقام میں ایک جامع اور مکمل لباس ہے، اور سب سے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہ جگہ اس مسئلہ کے بیان کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ حق اور کشف حجاب السما میں بیان کرنا چاہیے تھا، تاہم میں نے اس جگہ ہی اشارہ کر دیا تاکہ خلط مباحثت نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا۔ یہ بھی منقول ہے کہ گدڑی پہنانے والے شیخ کو طریقت میں اتنا تصرف و اختیار حاصل ہو کہ جب کسی غیر کو پہنائے تو شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کو آشنائے معرفت کر دے، اور جب کسی گناہ گار کو پہنائے تو اسے اولیاء اللہ کے گروہ میں شامل کر دے۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان گیا تو خرمن گندم میں 2-3 گدڑی پوش کو کھڑے دیکھا جو گدڑی کے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے۔ مزارے نے گندم کے تھوڑے سے دانے ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ آیت کریمہ پڑھی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ البقرہ آیت 16۔ میں نے عرض کیا، اے شیخ، یہ لوگ کس بنا پر اس بے عزتی میں مبتلا ہیں کہ برسر عام ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مریدوں کے جمع کرنے کا لالچ ہے، اور ان مریدوں کو دنیاوی مال جمع کرنے کی ہوس ہے۔ کسی کی حرص دوسرے کی حرص سے بہتر نہیں ہے، اور بغیر امر حق دعوت دینا خواہشات کی پرورش کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے باب الطلق کے بازار میں ایک آتش پرست کو دیکھا جو نہایت حسین و خوبصورت تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ اے خدایا، اسے میری طرف پھیر دے، تو نے اسے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ آتش پرست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، اے شیخ، مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے اور مسلمان کے درجہ ولایت پر فائز کیجیے۔ حضرت شیخ ابو علی صباح سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ گدڑی پہننا کسے درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کے لیے جو خدا کی ساری مملکت میں مشرف ہوتے ہوئے بھی سارے جہان کے کوئی حکم اور کسی حالت سے بے خبر نہ ہو۔ گدڑی صالحین کی نشانی، نیکوں کی علامت اور فقراء و صوفیاء کا لباس ہے، اور فقر و صفائی کی حقیقت کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اب اگر کوئی اولیاء کرام کے لباس کو دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائے اور اس لباس کو اپنی معصیت کا سبب بنائے تو اس لباس کے جو اہل ہیں ان کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ہدایت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ فقر و سفود کے معنی میں اختلاف مشائخ اعظام۔ طریقت کے اہل علم
مشائخ اعظام کا فقر و سفود کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فرماتی ہے کہ بنسبت سفود کے فقر زیادہ کامل ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بنسبت فقر کے سفود زیادہ کامل ہے۔ اول جماعت کا استدلال یہ ہے کہ فقر چونکہ فنائے کل اور انقطاع اسرار کا نام ہے، اور سفود اس کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ جب فنائے کل حاصل ہو جاتا ہے تو تمام مقامات ناپید ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ فقر و فنا کی طرف رجوع کرتا ہے، پہلے اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری جماعت کا استدلال یہ ہے چونکہ فقر ایک شے موجود ہے جس کا نام بھی ہے، اور سفود اس حالت کا نام ہے جو تمام موجودات سے پاک و صاف ہو، اور یہ صفا عین فنا ہے، اور فقر عین بقا، لہٰذا فقر اس کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے، اور سفود اس کے کمالات میں سے ایک کمال کا نام ہے۔ اس مسئلہ میں طویل بحث ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر شخص تعجب خیز باتیں کرتا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر حیرت انگیز گفتگو کرتا ہے، حالانکہ فقر و سفود کی تفصیل و تقدیم میں اختلاف ہے۔ محض باتیں ہی بنانا با اتفاق نہ فقر ہے نہ سفود۔ بعض نے بیان کو مذہب بنا کر اس پر تباہ آرائی اور نکتہ سنجی شروع کر دی، اور ادراک معنی سے طبیعت کو خالی کر کے حق بات کو چھوڑ دیا، اور خواہشات کی نفی کو عین نفی اور اثبات مراد کو عین اثبات کہنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی نفی کو عین نفی اور اثبات مراد کو عین اثبات کہنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے قیام میں موجود و مفقود اور منفی و مثبت میں محو ہو کر رہ گئے ہیں، حالانکہ ان مدعیوں کی طریقت لغویات سے پاک و صاف ہے۔ الغرض اولیاء کرام اس مقام تک فائز ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں رہتا، اور درجات و مقامات سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں، اور ان معانی کو الفاظ کا جامہ ہرگز نہیں پہنایا جا سکتا۔ چنانچہ اس وقت نہ پینا رہتا ہے، نہ لذت، نہ ماں، نہ قہر، نہ ہوش، نہ بے ہوشی۔ ہر شخص اس کیفیت معانی کو ایسے ناموں سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگ تر ہوں۔ اس بنیاد پر تقدیم و تاخیر کرنا اور اعلیٰ ادنا کہنا جائز نہیں، کیونکہ تقدیم و تاخیر اور اعلیٰ و ادنا تو مسمیات و موجودات کے لیے ہے۔ لہٰذا کسی جماعت کو اس میں فقر مقدوم و افضل معلوم ہوا، اور ان کے نزدیک یہی نام بزرگ تر اور مشرف معلوم ہوا، کیونکہ اس سے منسوب کرنا شکستگی و تواضع کا مقتضا ہے۔ اور کسی جماعت کو سفود مقدم و افضل معلوم ہوا، انہیں یہی نام اچھا لگا، کیونکہ اس سے علاقہ رکھ کر قدورتیں دور ہوتی ہیں اور فنا و آفات قریب ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ان کی مراد و مقصود کا اظہار انہی دونوں ناموں سے ہو سکتا تھا، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک نام منتخب کر لیا، ورنہ ان معانی کے نشان و علامات ان تعبیرات سے جدا تھیں۔ یہ نام اختیار کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ باہم ان اشارات میں باتیں کر سکیں اور اپنے کشف ذاتی کو ان ناموں کے ذریعے بیان کر سکیں۔ اس طبقہ کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ وہ اس معنی کو فقر سے تعبیر کریں یا سفود سے۔ دوسرے یہ کہ تعبیر کرنے والے صاحب زبان لوگ چونکہ ان کے معنی سے نا آشنا اور بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لفظی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔ کسی نے کسی کو مقدم و افضل جانا اور کسی نے کسی کو، حالانکہ یہ دونوں تعبیرات ہیں نہ کہ اصل و حقیقت، لہٰذا اہل حق تو معنی کی تحقیق اور حقیقت و معرفت کی تلاش میں منہمک رہے، اور یہ لوگ تعبیرات کی تاریکیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ خلاصہ یہ کہ جب کسی کو معنی حاصل ہو جائے اور وہ اسے دل کا قبلہ بنا لے تو ایسے درویش کو خواہ فقیر کہو خواہ صوفی، دونوں نام اضطراری ہیں، اہل معرفت ناموں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ یہ اختلاف حضرت ابو الحسن سمنون باز رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ جب ایسے کشف میں ہوتے جو بقا سے تعلق رکھتا ہے تو فقر کو سفود پر مقدم و افضل کرتے تھے۔ جب اس وقت کے ارباب معانی و اہل معرفت جو سمجھتے تھے انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب طبیعت کو فنا و نگو نثاری میں لطف تام حاصل ہوتا ہے اور بقا و علوی میں بھی، تو اس وقت جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں جو فنا سے تعلق رکھتا ہے
تو سفوت کو فقر پر افضل کہتا ہوں، اور جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق بقا و علو سے ہو تو فقر کو سفوت پر مقدم و افضل کہتا ہوں، کیونکہ فقر بقا ہی کا نام ہے اور سفوت فنائے کل کا اس طرح خود سے بقا کی رویت کو فنا کرتا ہوں اور فنا میں خود سے فنا کی رویت کو فنا کر دیتا ہوں، تاکہ اپنی طبیعت فنا سے بھی فانی ہو جائے اور بقا سے بھی فانی۔ یہ رموز لفظی اعتبار سے عمدہ ہیں، لیکن فنا کو فنا نہیں ہوتا اور بقا کو بھی فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی جو فانی ہو وہ تو از خود فانی ہوتا ہے، اور جو فانی کے باقی ہو وہ از خود باقی ہوتا ہے، اور فنا نام ہی اس حالت کا ہے جس میں مبالغہ محال و ممتنع ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فنا ہو گیا، کیونکہ یہ کہنا اس معنی کے اثر و وجود کی نفی سے مبالغہ کرنا ہوگا کہ فنا میں کوئی اثر وجود رہ گیا ہے جو ابھی فنا نہیں ہوا، حالانکہ جب فنا حاصل ہو گئی تو فنا کی فنا کچھ نہ ہوگی۔ ایسا کہنا بجز عبارت میں بے معنی و تعجب خیزی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اہل زبان کی یہ لغویات ہیں جو مفہوم و مراد کی تعبیر کے وقت پیدا ہوتی جاتی ہیں، اور ہمارا بقا و فنا لکھنا کلام کی اسی جنس سے تعلق رکھتا ہے جو بچنے کی خواہش اور احوال کی تیزی کے وقت ہوتا ہے، جس کا احتیاطاً ہم نے کچھ تذکرہ کر دیا ہے۔ فقر و سفوت کے درمیان معنوی فرق ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے فقر و سفوت دنیا سے کنارہ کشی کا نام ہے، اور یہ کنارہ کشی بجائے خود ایک چیز ہے، اور اس کی حقیقت فقر و مسکینی میں مضمر ہے۔ فقر و مسکینی کا فرق۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسکینی سے فقیری افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض الیہ۔ یہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں روکے گئے اور وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البقرہ 673۔ یہ افضیلت اس لیے ہے کہ مسکین صاحب مال ہوتا ہے اور فقیر تاریک مال، اور یہ کہ فقیر عزیز ہوتا ہے اور مسکینت حقیر، اور یہ کہ طریقت میں صاحب مال ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار اور نئے پرانے کپڑے والوں کو کمینہ سمجھ۔ اس لیے مال و دولت سے کنارہ کشی کرنے والے عزیز ہیں، کیونکہ تونگر کو مال پر اعتماد ہوتا ہی اور تہی دست کو خدا پر توکل ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کا نظریہ مسکینی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کی مناجات کی ہے۔ اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی موت دے اور مسکینوں میں حشر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فقر کو یاد فرمایا تو اس طرح ارشاد کیا قطاد الفقران یقون کفر۔ بسا اوقات فقیری کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ فقیر وہ ہے جو سبب سے تعلق رکھتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اسباب سے ترک تعلق کر لے۔ شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا رکھتا ہے، اور مسکین وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے، اور ایک جماعت کے نزدیک مسکین وہ ہے جو صاحب توشہ ہو، اور فقیر وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے۔ اسی لحاظ سے اہل طریقت مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ اختلاف فقہا کے اختلاف کے مطابق ہے، جن کے نزدیک فقیر وہ ہے جو کچھ نہ رکھے اور مسکین وہ ہے جو ایک وقت کا توشہ رکھے۔ ان کے نزدیک سفوت سے فقر افضل ہے۔ سفوت و فقر ان کے اختلافات کا بیان برسبیل اختصار ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔